آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ اور اس کا جواب حیران انگیز طور پر معیاری تعلیم میں چھپا ہے۔ آخر یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس بنیادی خیال سے کہ تعلیم کوئی رعایت یا سہولت نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں معیاری تعلیم، تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہماری سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا ان دو کلاس رومز کا تصور کریں۔ ایک طرف تو وہ پرانا طریقہ ہے جہاں بس کتابیں رٹی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہے معیاری تعلیم، جہاں سوچنے کی آزادی ہے، جہاں نئے نئے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور مشکل مسائل کے تخلیقی حل نکالے جاتے ہیں۔ فرق بالکل واضح ہے نا؟ اور یہی تو اصل مقصد ہے، ایسے لوگ تیار کرنا جو صرف معلومات کو دہرائیں نہیں بلکہ نئے خیالات پیدا کریں، پیچیدہ مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کے لیے جدت لائیں۔ یہی وہ مہارتیں ہیں جن کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کسی ایک شخص کی ذاتی کامیابی کا معاملہ نہیں ہے۔ جب تعلیم کا معیار بلند ہوتا ہے تو پورا معاشرہ آگے بڑھتا ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے، سماج میں ہم آہنگی آتی ہے اور جدت کی راہیں کھلتی ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ترقی کا انجن چلتا کیسے ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس میں ایندھن کا کام کرتی ہیں؟ چلیں اس کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا جواب ہمیں اسٹیم میں ملتا ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی۔ یہ وہ شعبے ہیں جو آج کی جدید دنیا کی بنیاد ہیں اور طلباء کو وہ تکنیکی مہارتیں سکھاتے ہیں جن کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ لیکن رکیں، یہ صرف ٹیکنیکل سکلز کی بات نہیں ہے۔ اسٹیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک خاص ذہنیت پیدا کرتی ہے، تجسس کی ذہنیت، ہر چیز پر سوال اٹھانے اور ایسا کیوں ہے پوچھنے کی عادت۔ یہ ذہنیت ہی تو ہے جو نئی سائنسی دریافتوں اور ٹیکنیکی ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ اور یہ سب ہوتا کہاں ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں۔ یونیورسٹیاں اور کالجز صرف ڈگریاں دینے کی جگہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تحقیق اور ترقی یعنی R&D کے حقیقی مراکز ہیں۔ یہیں پر نئے آئیڈیاز پروان چڑھتے ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز جنم لیتی ہیں۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک واضح راستہ نظر آتا ہے نا؟ لیکن ایک مسئلہ ہے، ہمارا یہ روشن مستقبل دراصل خطرے میں ہے۔ پر کیوں؟ چلیں اب ذرا ان رکاوٹوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے نظام میں موجود ہیں، وہ دراڑیں جو اس پوری عمارت کو کمزور کر رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام وقت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ جو نصاب آج بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ 21ویں صدی کی حقیقتوں اور ضرورتوں سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اور اس پورے نظام کے دل میں کون ہے؟ استاد۔ لیکن جب استاد ہی مسائل کا شکار ہو تو نظام کیسے چلے گا؟ قابل اساتذہ کی کمی ہے، جو ہیں انہیں مناسب تنخواہیں اور سہولیات نہیں ملتی، ان کی ٹریننگ پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو پورے نظام کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے حل کیا ہے؟ آگے کا راستہ کہاں سے نکلے گا؟ جواب بالکل سیدھا ہے، ہمیں اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی، صحیح جگہ پر، صحیح طریقے سے۔ اور جب ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اساتذہ پر توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیں، مسئلہ واضح ہے تو حل بھی واضح ہے۔ اگر اساتذہ کی کمی ہے تو انہیں بہتر تنخواہیں اور کام کا اچھا ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ اگر تربیت کا فقدان ہے تو ان کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بنانے ہوں گے۔ ہر چیلنج کا ایک قابل عمل حل موجود ہے۔ تو ایک روشن مستقبل کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر سطح پر معیاری تعلیم کو اولین ترجیح بنانا ہوگا، اساتذہ کی بہترین تربیت میں پیسہ لگانا ہوگا، نصاب کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بدلنا ہوگا، اور سب سے اہم یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہر بچے تک بلا تفریق یہ تعلیم پہنچے۔ اگر ہم یہ اقدامات اٹھا لیں تو ہم تعلیم کی اس زبردست طاقت کو صحیح معنوں میں استعمال کر پائیں گے، ایک ایسی طاقت جو نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے اور ایک واقعی روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آنے والی نسل کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل بنانے میں ہم سب کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ صرف حکومتوں یا اداروں کا کام نہیں، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔